درویش صرف سیاستدان سید منور حسن کو ہم سے جدا ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ وقت تیزی سے گزرا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ سید منور حسن کے گرد ایک حالہ بنا ہوا ہے اور شرکائے محفل میں ان کی بذلت سنجی اور شگفتہ بیانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کو اس بات کا احساس دلایا ہو کہ وہ ملک کی سب سے منظم جماعت کے امیر ہیں۔ جس طرح لوگ ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ان جیسے بن جاتے ہیں۔ مجھے پاکستان کی صفِ اول کی سیاسی قیادت سے ملاقاتوں اور انٹرویوز کے مواقع ملے ہیں، لیکن سید منور حسن جیسے درویش صرف سیاستدان کم ہی دیکھنے میں آئے ہیں۔ سید منور حسن سے میرا تعلق امیر جماعت اسلامی اور صحافی کا نہیں تھا، بلکہ ان سے ذاتی سطح پر تعلقات قائم تھے۔ امیر جماعت اسلامی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد ہفتہ عشرہ میں شہر اقتدار کے دورے کے دوران ان سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی نظریں تقریب میں مجھے تلاش کرتی رہتی، لیکن جب انہوں نے جماعت اسلامی کی عمارت کو چھوڑا تو وہ کراچی کے ہی ہو کر رہ گئی، لیکن جب ان کا اسلام آباد کی طرف رخ ہوتا تو وہ شاہد شمسی اور عطاء الرحمن کی وساطت سے بلوا لیتے۔ اسلام آباد میں کوئی میلہ نہیں لگایا کرتے، ان کے احباب کی مختصر فہرست تھی۔ وہ کبھی کبھار میاں اسلم کے دولت خانہ پر قیام کر لیتے، عام طور پر جماعت اسلامی کے غریب خانہ کو ہی رونق بخشتے۔ درویش صرف انسان تھے جو مل گیا کھا لیا۔ میں نے ان کو ہمیشہ سفید لباس میں ہی دیکھا۔ ان سے سعود سحر مرحوم، میاں منیر احمد، محسن رضا اور شکیل ترابی کے ہمراہ محفل آرائی ہوتی۔ وہ دور حاضر کے ولی تھے۔ انہوں نے اپنے طرز کلام اور رکھ رکھاؤ سے کبھی امیر جماعت ہونے کا احساس نہیں دلایا، بلکہ امیر جماعت اسلامی کے منصب کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خوب گپ شپ لگاتے۔ ہم بھی ان سے بے تکلفی کا فائدہ اٹھاتے۔ سید منور حسن کو اسکول جانے کے لیے روزانہ 3 آنے جیب خرچ ملتا تھا۔ اسکول آنے جانے کے لیے انہیں 4 آنے درکار ہوا کرتے تھے، لیکن وہ اسکول آنے جانے کا کچھ راستہ پیدل چل کر 1 آنا بچا لیتے اور وہ یہ پیسے اسکول میں کسی ضرورت مند دوست کو قرض حسنہ دے دیتے، لیکن وہ اس قرض حسنہ کو واپس نہیں لیتے۔ کمیونزم کے لٹریچر سے متاثر ہو کر بائیں بازو کی طلباء کی تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے رواں بن گئے، لیکن اکتوبر نومبر 1960 کی بات ہے، ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ سید ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے مطالعے نے ان کی زندگی بدل دی۔ اسلامی جمعیت طلباء میں کیا شامل ہوئے، مہینوں میں اس کے سربراہ بن گئے، جماعت اسلامی کے رکن بنے تو پھر اس کے امیر کے منصب پر فائز ہو گئے۔ میدان سیاست میں بہرحال انہیں پابند سلاسل کیا گیا۔ ان کا شمار ملک کے صفِ اول کے لیڈروں میں ہوتا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سید منور حسن 1977 کے متنازع انتخابات میں کراچی سے سب سے زیادہ ووٹ لے کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ چونکہ پاکستان قومی اتحاد نے 1977 کے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی قومی اسمبلی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لہذا PNA کے کسی رہنما نے قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے حلف نہیں اٹھایا۔ بعد ازاں ان کی اہلیہ محترمہ عائشہ منور کو قومی اسمبلی کی خاتون رکن منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ایک بار جو بات کہہ دی پھر نتائج کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ جانا ان کا ترا امتیاز تھا۔ وہ اپریل 1993 کو جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل بنے اور 3 اپریل 2009 تک 16 سال تک مسلسل سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ 1967 میں جماعت اسلامی کے رکن بنے
1977 میں 77 اور پھر 42 سال بعد اس جماعت کے سربراہ منتخب ہوئے۔ انہوں نے قاضی حسین احمد کی امارت سے الگ ہونے کے بعد جماعت اسلامی کی قیادت کی۔ وہ بجو علالت دوسری بار امارت کے قضیے میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے، لیکن ان کا نام بھی امیدواران امارت میں شامل کر دیا گیا۔ پہلی بار ایک سٹنگ امیر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے جماعت اسلامی کو کسی ادارے کا تابع معمل نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو سر اٹھا کر چلنے کا سلیقہ سکھایا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی 5 مرلے کے مکان میں گزار دی۔ وہ ایک بہادر سیاستدان تھے، ہمیشہ کلمہ حق کا اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ان کی بات سے کوئی طاقتور ناراض ہو جائے گا۔ ہمیشہ جبر کی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ میاں طفیل محمد کی بھی ایک درویش فکر صفت رہنما تھے۔ ان کی سادہ زندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے امیر جماعت اسلامی بننے کے بعد پہلی بار مری کا دورہ کیا تو ان کے قیام کے لیے کسی بڑے ہوٹل میں کمرہ بک کرانے کی بجائے ممتاز سماجی شخصیت شفاء الحق کی رہائش گاہ کا انتخاب کیا گیا۔ جب انہوں نے میاں طفیل محمد کی پیوند لگی شیروانی دیکھی اور اپنے جوتے خود پالش کرتے دیکھا تو ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ سید منور حسن بھی ماضی کے تلخ تجربات کے باعث مسلم لیگ نون سے بہت دور ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور امارت میں جماعت اسلامی کو ہمیشہ مسلم لیگ نون سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ میں جماعت اسلامی راولپنڈی کے ایک ذمہ دار کے بارے میں جانتا ہوں جو جماعت اسلامی کے فنڈ سے منگوائی جانے والی روٹی سے پیٹ بھرنے کے بجائے تندور سے باسی روٹی سستے داموں خرید کر اپنے اہل خانہ کے لیے لے کر جاتے تھے۔ جب میں کچھ عرصہ قبل کراچی گیا تو انہوں نے اپنے دفتر میں ادارہ معارف اسلامی میں دوراننے کا اہتمام کیا۔ ان سے ملکی سیاست پر کھل کر باتیں ہوتی رہیں۔ جب میں جانے لگا تو مجھے گاڑی تک الوداع کہنے آئے۔ میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں، آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں اور میں آپ کو الوداع کہنے کے لیے گاڑی تک بھی نہ ہوں۔ انہیں علم ہوتا تھا کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کرتے تھے۔ سید منور حسن جیسا شعلہ بیان مقرر اب کہاں ملے گا؟ وہ صادق امین بننے کے لیے دستور پاکستان اور سپریم کورٹ کی گواہی کے محتاج نہیں تھے، بلکہ ان کے معیار کا صادق اور امین بدر میں ملتا ہے، عاد میں نظر آتا ہے۔ وہ ایک با اخلاق انسان تھے، پوری زندگی اقامت دین کی جدوجہد میں گزار دی۔ سید منور حسن ایک عظیم قائد، حق گوئی و بے باکی کی عملی تصویر تھے۔ وہ پاکستان کی سیاست میں نظریاتی اور جدوجہد کی علامت ہے۔